ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسل، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے. مقصد یہ بنائے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں. صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں. دیوانے ہیں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو. دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو. جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. غم حسین خدا سب کو سرفراز ہے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت العلامہ مولانا پروفیسر علوی شداری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، دیگر معززین، ناظرین اکرام. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے. ساتھ ہی دل کی عمیق گہرائیوں سے خراج پیش کرتا ہوں آپ سب کے جذبوں کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم سختی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم بھی بتا رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. ہم نے کب نرمی اختیار کی ہے؟ حسینی تو سختیوں میں ہی باہر نکلتے ہیں.
جہاں معاملات سخت ہو جاتے ہیں، جہاں ہر شخص کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے، وہیں تو حسین باہر نکل کر تشریف لاتے ہیں، وہیں تو حسینی باہر نکل کر تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پست ہمت نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اگر تعداد میں کم ہو تم حسینی ہو، تمہارا ایک ایک بچہ ہزاروں پر بھاری پڑتا ہے، 72 ہو 72 بھی ہو تو ہزاروں پہ بھاری، اب تو لاکھوں کروڑوں ہے، کتنوں پہ بھاری ہو گئے۔ برادران عزیز، ہم نے ابھی بڑا پرمست کتاب، بہت ہی جامع کتاب، اس کے اندر ایک طرف دلائل بھی ہے، دوسری طرف شواہد بھی ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بھی ہے، نقل بھی ہے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاجک بھی ہے کہ ذہن کو جلد سے جلد قبول ہو جائے، ایسا بیان ہم نے سنا۔ اسی بیان کو اگر تھوڑا سا آگے لے کر چلوں حضرت کی اجازت سے، کہ ہم نے اس بات کو جان لیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، لیکن سوال آج یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم سے دلیل پوچھی جاتی ہے، اور ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے۔ دلیل کا مطالبہ اگر حسن نیت سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ حسن السوال نصف العلم، کہ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ اچھی نیت سے اگر سوال کیا جاتا ہے تو یہ آدھا علم اس نے حاصل کر لیا۔ جب اچھوں سے اچھا سوال کرے گا اور وہ اچھے اسے اچھا جواب دیں گے، علم مکمل ہو جائے گا۔ اب سوال ہوا کہ آپ نے بزم سجائی ہے، آپ نے اپنے مضمون کو رکھا عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، تو محبت اہل بیت کا مقام دین میں کیا ہے؟ اگر دین کا حصہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ بزم سجانے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیا جائے۔ تو محبت اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جو اصول ہے دین کے، اس میں سب سے پہلی اصل، سب سے زیادہ مضبوط کوئی دلیل ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے بعد دلیل ہے تو حدیث ہے، اس کے بعد دلیل ہے تو اجماع ہے، اس کے بعد دلیل ہے تو القیاس مستنبط من القرآن والحدیث ہے۔ یہ 4 اصول ہے جس سے کوئی بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم تلاش کریں گے کہ اسی لحاظ سے اپنے مضمون، اپنے مقصد کو بھی ثابت کریں۔ ہم نے آیت کریمہ کو سنا، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی پاک کی اہل بیت آپ کو پاک و صاف کر دے، ہر پلیدگی کو، ہر خرابی کو، ہر نجاست کو آپ سے دور کر دے اور آپ کو پاک و صاف کر دے۔ اللہ کا اعلان ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا وہ کن کے لیے ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا،
في بيت أم سلمة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة والحسن والحسين وجل لهم بكساء وعلي خلف زهره وجل له بكساء ثم دعا اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے. وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک نے بلوایا کس کو؟ سیدہ کائنات کو بلوایا، امام حسن کو بلوایا، امام حسین کو بلوایا، مولا علی کو بلوایا اور اپنے ارد گرد اطراف میں بٹھا لیا، اپنی کملی مبارک ان کے اطراف سے ڈھانک لیا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجیے، ان کو پاک و صاف کر دیجیے. آپ نے اعلان فرما دیا ہے میری اہل بیت کو پاک کرنے کا، یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجیے، ہر پلیدگی کو، ہر خرابی کو، ہر گندگی کو، ہر نجاست کو ان سے دور فرما دیجیے. حضور پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. سرور کائنات کی دعا اما جان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھ رہی ہے، بے چین ہو گئی، آہستہ سے اس کملی مبارک میں شامل ہونا چاہا. امہات المومنین میں ہے، مومنین کی ماں ہے، اور عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیجیے، میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں. حضور پاک نے اپنے دست کرم سے روکا اور فرمایا انت علی مکانکی انت علی خیر. اے ام سلمہ آپ کا مقام تو لوگ جانتے ہیں، اس آپ کے مرتبے کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کا تعارف تو قرآن نے دیا، امہات المومنین کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، لیکن کی پاکی کا اللہ بیان فرما رہا ہے، کیونکہ میری نگاہیں وہ دیکھ رہی ہے جو آپ سب نہیں دیکھتے، میں وہ جانتا ہوں جو آپ سب نہیں جانتے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ جب میں پردہ فرما جاؤں گا تو علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جان لو یہ کون ہے، ان کو اللہ نے پاک کر دیا، ان سے جڑ جاؤ تم بھی پاک ہو جاؤ گے، اور ان کے خلاف آؤ گے تو تم ناپاک ہوں گے، کیونکہ یہ پاک ہے. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حسین. برادران عزیز تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کا تعارف دیا. قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ حضور پاک کے گھر والوں کو جب تم سمجھتے ہو تو جان لو کہ ان کو اللہ نے پاک و صاف کیا ہوا ہے، یہ پاک گھرانہ ہے، ان کی طرف کوئی خرابی کی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی برائی کی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی کی نسبت نہیں ہو سکتی. اللہ نے ان کو پاک و صاف رکھا ہے. اب جب اللہ نے تعارف دے دیا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو حضور پاک کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم سے جاننا چاہتے ہیں. پروردگار عالم آپ کے کلام نے یہ تو بتا دیا کہ حضور پاک کے گھر والے پاک و صاف ہیں، مزکا اور مصفا ہے، مطہر ہے. ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ فرماتا ہے خل، فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے خل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. میں نے جو تبلیغ کی ہے، میں نے جو تم کو دین سکھایا ہے،
میں نے جو تمہیں اسلام کے احکام سمجھائے ہیں، تمہارے لیے میں نے جو مشقتیں جھیلی ہیں، وہ میری ذمہ داری تھی. اس پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ مطلوب نہیں ہے. اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اللہ کا حکم حضور پاک ہم کو سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حکم قرآن ہے کہ حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کریں. اب سوال یہ ہوا کہ ان کے اندر کوئی تخصیص ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من خرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ جن کی محبت کی ہم پر واجب کر دی گئی یہ کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے، یہ کون سے قرابت دار ہیں آپ کے؟ اس پر حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، ان دونوں کے دونوں شہزادے ہیں کہ جن کی محبت ہر مومن پر قرآن سے واجب ہے. برادران عزیز، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کا حکم ہے ہم پر کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. ہمارے جب اعمال کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال کو اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا، ہم نے یہ بات کو بھی جانا کہ قرآن کا حکم ہے نماز، اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجد کے پڑوسی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ برکتوں سے نوازا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کا پڑوسی ہوتا ہے اور ہمیں یہ خوش بختی حاصل ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں. اس کے بعد پھر حکم آیا وصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو. حکم آیا وآتوا الزکات، زکات ادا کرو. وحج البیت، حج کیا کرو. ہم نے جان لیا کہ یہ جو احکام ہے یہ قرآن سے ہے اور اس کا مقام اور اہمیت کیا ہے اس کو حضور پاک نے سمجھایا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا فرمایا نماز کو قائم کرنا، تیسرا فرمایا زکات کو ادا کرنا، چوتھا فرمایا تم روزے رکھنا رمضان کے، اور 5واں فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کرنا. احکام قرآن کی اہمیت کو حضور پاک نے سمجھایا اور بتایا کہ یہ بنیاد ہے تمہارے اسلام کی، تمہارے اعمال کی. یہ بنیاد ہے، ان کی اہمیت کو سمجھو، ان کی پابندی کرو. ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا، یقیناً اس کی اہمیت کو ہم نے اپنے دل میں جاگزین کر لیا. ایک اور حکم اللہ نے دیا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہمارے حبیب پاک کو تمہارے درمیان میں بھیجا. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اے امت محمدی، ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ ہمارے حبیب کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو، ان کے ساتھ عظمتوں والی نسبت رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، تو خوب وقار والا، عزت والا، مقام والا اپنا تعلق رکھو. یہ حکم بھی قرآن. ایک اور حکم ہم نے جانا، اللہ نے فرما دیا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حضور پاک کی اہل بیت اطہار سے محبت کرو. اب یہ 2 حکم معلوم ہو گیا کہ یہ 2 حکم قرآن کے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک ہم کو اس کی اہمیت سمجھانے. حضور پاک کی محبت کی اہمیت صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم کو سمجھا رہی ہے جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ کوئی شخص اس وقت تک
کامل مومن نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور پاک کی ذات کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. یعنی ایمان کا کمال، ایمان کی اصل کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں میری محبت ہے. اسی طرح فرمایا حضرت عباس کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور انہوں نے ایسا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں غیروں میں آ گیا ہوں. دل کو بڑی تکلیف ہوئی، دل پر رنج گزرا. میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. جا کر میں نے اپنا معروضہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں لوگوں نے میرے ساتھ بڑا خراب سلوک کیا. جانتے تھے میں آپ کا ہوں، جانتے تھے آپ میرے ہیں، اس کے بعد بھی اس نسبت کا خیال نہ رکھا اور میرے ساتھ بڑا خراب سلوک کیا. اس پر حضور پاک کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے چہرے پر غصے کے آثار ہے. اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولقرابتہ. کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ تمہیں یعنی میری گھر والوں کو، میری اہل بیت کو اللہ کی خاطر اور رسول پاک کی نسبت کی خاطر محبت نہ کرے. ہم نے جانا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور حدیث سے ہم نے یہ بات بھی جانی کہ حضور پاک کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے سارے اعمال کی بنیاد ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمان اچھا نہیں ہوگا، ایمان پختہ نہیں ہوگا. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حدیث سے ہی دیکھیں، حدیث پاک سے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں اور تیزی سے پھر اپنے مضمون کی طرف بڑھ جاؤں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض اہل بیتی ادخلہ اللہ النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کے وقت میں مر جاتا، اس حال میں مرا تو اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ حدیث پاک سنے تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ ان صام و صلی، اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کیا تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان صام و صلی بین الحجر والمقام، کہ اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ شریف کے سامنے. ہم نے کعبے کے منظر کو بڑا اچھا سنا، ہم نے جانا کعبے کی عقیدت کیا ہے، کعبے کا مقام کیا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کعبے کے سامنے کھڑا ہے، حالت روزے میں ہے اور اللہ کے سامنے وہاں بھی سجدہ ریزی کر رہا ہے اور اس کے دل میں اگر اہل بیت اطہار کا بغض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ دل میں اگر اہل بیت اطہار کا بغض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے،
روزہ رکھ رہا ہے، بیت اللہ کی حاضری بھی ہوئی، زیارت سے مشرف ہو گیا، سارے معاملات کو طے کر رہا ہے، اس کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں کہ دل میں اگر بغض اہل بیت ہو ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا جیسے اسلام کی بنیاد نماز ہے، اسلام کی بنیاد زکوٰۃ ہے، اسلام کی بنیاد روزہ ہے، اسلام کی بنیاد حج ہے، اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، ویسے ہی ایمان کی بنیاد حضور پاک کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ جب تک یہ مکمل نہ ہوگا ایمان مکمل نہ ہوگا، اور اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو لاکھ سجدے کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ صدقات و خیرات کر لے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، جس دل میں اہل بیت کا بغض ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین۔ برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو مقصد یہاں جمع ہونے کا ہے نا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ بنیاد ایمان ہے، اور اس کو حضور پاک نے اور مضبوط کر دیا، فرما دیا من احبہما فقد احبنی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت کو الگ نہ سمجھو، جو ان سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں من احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے مقام کو حضور بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو حضور پاک سے محبت کرے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہو، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ اور ارشاد فرمایا ادخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل کرتا ہے پروردگار۔ آگے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ فیصلہ دو ٹوک حضور پاک نے فرما دیا۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہمارے سامنے ہے کہ جب تک ان کی محبت دل میں نہ ہوگی، ایمان دل میں نہ ہوگا، جب تک ان کی محبت دل میں نہ ہوگی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، جہاں پر ہم اپنی نمازوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنے روزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے، کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلق کو حضور پاک سے بھی مضبوط کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جیسے نماز اسلام کی بنیاد ہے، حضور پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ برادران عزیز، آج ہم جمع ہوئے تاکہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں۔ ایک بات تو ہم نے جان لی کہ اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن کا حکم ہے، لیکن اس سے ملتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے جوڑنے سے ملتا کیا ہے؟ تو مشہور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کو نقل کیا، حاکم نے تو الگ الگ طرق سے اس کو نقل کیا، اسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ حدیث ثقلین مشہور حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم لن تضلوا، کہ اگر تم ان کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور پاک نے بتا دیا کہ اگر یہ دو چیزوں سے کسی نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، کسی نے اپنے آپ کو
ان دو چیزوں سے مضبوطی سے جوڑ لیا، حضور پاک فرماتے ہیں تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پا جائیں، ہم صحیح راستے پر چلیں۔ ہر شخص جو الگ الگ راستوں پر دوڑ رہا ہے اس کا یہی ادعا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، رہنمائی کے راستے پر ہے، وہ سچے راستے پر ہے۔ حضور پاک نے صحیح مسلم میں سمجھا دیا، اگر تمہیں صحیح راستہ چاہیے، ہدایت کا راستہ چاہیے، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی کتاب، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت، میری عترت، ان کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال اچانک کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے اور کوئی کہنے لگ جائے ٹھیک ہے میں قرآن کو پکڑ لیا، کافی ہے نا، قرآن کو پکڑ لوں تو کافی ہے۔ یا ایک اور طبقہ ہے وہ کہہ دے میں نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کافی ہے نا۔ اگر حدیث کے آگے کے الفاظ سنیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ صرف کوئی قرآن کو پکڑ لے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی صرف یہ کہے کہ میں اہل بیت کو پکڑ لیا، کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں نہیں یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا بھی نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی صرف قرآن کو پکڑ سکتا ہے، نہیں، جب تک اسے اہل بیت اطہار کی محبت حاصل نہ ہو وہ قرآن کی حقیقی وابستگی پا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کو پکڑ لیتا ہوں، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ اہل بیت کی محبت قرآن کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ جب تک یہ دونوں کو نہ تھامے گا تب تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر آج ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اہل بیت اطہار سے جوڑیں۔ اسی طرح حدیث کی اور وضاحت ہوتی ہے دوسری حدیث سے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے سنو، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا، جو اس میں سوار ہو گیا، کامیاب ہو گیا، جو ان کو چھوڑ دیا ڈوب گیا۔ واضح طور پر، کیونکہ آج سب کو نجات چاہیے، آج سب کو کامیابی چاہیے، آج سب کو ہدایت چاہیے۔ حضور پاک نے فرما دیا ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے قرآن اور اہل بیت کو تھام لو، ہدایت مل جائے گی۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے اہل بیت سے جڑ جاؤ۔ یہ کشتی نوح ہے جہاں سب ڈوب گئے تھے، اس کشتی میں سوار ہونے والے کامیاب ہو گئے تھے، ویسے ہی اس امت کی کشتی نوح اہل بیت اطہار ہے، ان سے جڑ جاؤ، تمہیں کوئی ڈبا نہیں پائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، یقیناً موسم کی سختی بڑھ رہی ہے اور ہماری سختی کا امتحان لے رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وسیم رضوی صاحب بھی آ گئے اور میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ برادران عزیز، میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ وہ حدیث پاک کو ضرور یاد دلاؤں گا جو امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے مقصد کو سمجھاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں حضور پاک؟ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
ان جملوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، میں ایک کلمہ ایسا کہتا ہوں کہ تم لکھتے چلے جاؤ دفتر بھر جائے، اس کلمے کی تشریح مکمل نہیں ہوگی۔ انہی جوامع الکلم میں ایک کلمہ حضور پاک نے یہ بھی عنایت فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہاں حضور پاک ان تمام افکار کی نفی کر رہے ہیں جو امام حسین کو حضور پاک سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک بتا رہے ہیں جب بھی حسین کو دیکھو تو یہ سمجھ کر دیکھو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے ہے، اس کی اصل میں ہوں، اس یہ درخت کی جو بنیاد ہے وہ رسول پاک ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، بات عرض کرتا ہوا آگے چلوں، کیونکہ کل 10 محرم ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں غم کو لے کر عجیب ایک معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی یہ غم منانا کیوں، یہ آنسو بہانا کیوں، یہ گریا، یہ حزن، یہ ذکر کربلا اور آنکھوں سے آنسو رواں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، اور چار الگ الگ طرق سے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کو رکھوں۔ ایک کی روایت بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ کرتی ہیں، ایک حدیث کی روایت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کرتی ہیں، ایک حدیث کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرتے ہیں، ایک حدیث کی روایت مولا علی مشکل کشا کرتے ہیں۔ اب یہ 4 حدیث ہیں۔ بی بی ام فضل کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ابھی شاعر نے کہا لحموں کا لحمی دموں کا دمی، وہ حدیث پاک، اس کی تعبیر، اس کی حقیقت بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ حضور کی چچی جان ہے، حضرت عباس کی زوجہ ہے۔ آپ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، تصور کرتی ہوں تو مجھے خوف طاری ہو جاتا ہے، میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں، ایسا ہولناک خواب میں نے دیکھا۔ حضور پاک نے پوچھا بتاؤ ام الفضل آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا حصہ نکال لیا گیا ہے اور اس گوشت کے حصے کو میرے گود میں ڈال دیا، آپ کے جسم اطہر کا ایک گوشت کا حصہ، آپ کے جسم کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا، میں پریشان ہو گئی۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک کے چہرے پر تبسم آ گیا، سرور کائنات مسکرانے لگے۔ بی بی ام فضل کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ میں اتنا ہولناک خواب سنا رہی ہوں اور سرور کائنات مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے کہا چچی جان یہ کوئی خراب نہیں، اچھا خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کے گھر پیدا ہوگا، اب جو فاطمہ کے گھر تولد ہوں گے نا وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، اے حسین تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ بی بی ام فضل فرماتی ہے اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، حضرت امام حسین تولد ہوئے تو سب سے پہلے مجھے گود میں دیا گیا، سبحان اللہ، اور یہی شہزادے کو لے کر میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور پاک کے گود میں شہزادے کو دے دیا۔ حضور پاک اپنے شہزادے کو دیکھتے تھے اور قربان جائیں اس ادا پر کہ میرے آقا کا کیسی محبت کا انداز تھا۔ سرور کائنات جب اپنے شہزادے کو گود میں لیتے تو ان کو سونگتے، ان کو چومتے، ان کو سونگتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شہزادوں کو سونگتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کیوں نہ سونگو، یہ میرے جنتی پھول ہیں۔ برادران عزیز، اب
उम्मे फजल अर्ज करती है, फरमाती है कि मैं ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुमाम को पेश कर दिया। इमाम हुसैन खेल रहे हैं, हुजूर पाक उनको देखकर खुश थे। किसी काम से बाहर निकली, वापस लौटी तो मैंने देखा कि हुजूर पाक की आंखों से आंसू रवा है। हुजूर पाक इमाम हुसैन को अपने गोद में लिए हुए हैं, आंखों से आंसू रवा। इस मंजर को देखा, मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, बताइए क्या वजह हुई? अभी तो आप खेल रहे थे, अभी तो आप मसरूर थे, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, हुसैन को चूम रहे थे, हुसैन को सूम रहे थे, ऐसा क्या हो गया जो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए? आपने फरमाया, ए उम्मे फजल, अभी मेरी बारगाह में फरिश्ते आए और मुझसे अर्ज किया, अल्लाह का पैगाम लाया और बताया कि मेरा ये हुसैन मेरी उम्मत के हाथों शहीद हो जाए। मेरी उम्मत मेरे इस शहजादे को शहीद कर देगी। इस शहजादे की शहादत की खबर सुना, दिल पर ऐसा रंज, ऐसा गम तारी हुआ कि आंखों से आंसू रवा हो गए। तो इमाम हुमाम की शहादत को सुनकर रोना ये हुजूर पाक की सुन्नत है, ये सुन्नत रसूल पाक की है। इसीलिए तो फरमाया गया कि खलीफ इस वाक़े के कब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, उन्हीं की पैरवी में हम भी ये आंसू बहाते हैं। तो हमारा आंसू बहाना ये हुजूर पाक की सुन्नत है। दूसरे तरीकों का हमारे पास कोई रिवाज नहीं है, लेकिन आंसू बहाना, गम महसूस करना, जिक्र शहादत करना ये हुजूर पाक की सुन्नत है और हम सुन्नी इसको मुकम्मल करते हैं। ब्रदरन अजीज, आखिर में एक शहादत अर्ज करता हुआ बात को खत्म कर दूं, क्योंकि वाक़यात करबला के हालात नुमा हुए हम सुनते हैं और सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वक्त बहुत तवील हो जाएगा। एक शहादत कि जिसको मैंने आज तक कभी बयान न किया, लेकिन यहाँ देखता हूँ मजमे में तो वही शहादत की निस्बत ज्यादा पाता। वैसे तो 72 के 72 हुसैन थे, फिक्र में, अमल में, नक्शे कदम पर इमाम हुमाम के। हमने जाना कि जब तक सहाबा किराम मौजूद थे कभी इन पर आंच आने ना दिए, सहाबा के शहजादे मौजूद थे, इन पर आंच आने ना दिए कि जब तक वो तशरीफ रख रहे थे वो 72 के 72 आगे बढ़े, एक भी खानवादे रसूल के शहजादे पर आंच आने न दी कि कुर्बानी सहाबा इकराम की है। उसके बाद जब सहाबा इकराम सारे शहीद हो गए, अब बारी आई तो वहां पर भी मरातिब का जरूर ख्याल रखा था। सबसे पहले इब्ने अखील निकले, मुस्लिम बिन नखील के भाई, मुस्लिम बिन नखील के बेटे इब्ने अखील, हजरत अखील के शहजादे आगे निकलते हैं, इजाजत लेते हैं इमाम हुसैन से और जामे शहादत नोश करते हैं। अब उसके बाद बारी आ रही है तो किसकी? शहजादे अली की। ये मौला अली के वो शहजादे हैं जो दूसरी अज़वाज से हैं, कि सैयदा कायनात के बदन से जो ना हुए, दूसरे अज़वाज तो शहजादे हुए। अब वो मैदान में आते हैं तो नाम क्या है जरा सुन लीजिए, शहजादों के नाम भी सुन लीजिए, अंदाजा होगा। आज लोग कोशिश करते हैं ये बताने की कि अली अलग, अहले बैत अलग, सहाबा अलग, खुलफा अलग। अली हमें दर्श दे रहे हैं, अगर तुम्हें खुलफा की मोहब्बत को देखना है, मोहब्बत को सुनना है, मुझसे सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसी मिसाल देता हूँ जिससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल और कोई नहीं हो सकती। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत जानना चाहते हो तो मौला अली कहते हैं मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ अबू बकर की मोहब्बत कैसी होती है, उमर की मोहब्बत कैसी होती है, उस्मान की मोहब्बत कैसी होती है। वैसे तो बहुत से वाक़यात हमको मिलते हैं, लेकिन एक मिसाल ऐसी पेश कर दूं जो सब्त कर दे, समझा दे कि मोहब्बत
फारूक आजम, मोहब्बत सिद्दीक अकबर, मोहब्बत उस्मान गनी का मुकाम मौला अली के पास क्या था। अब मौला अली के शहजादे निकल रहे हैं मैदान में, अपने भाई से इजाजत लेते हैं। तो शहजादों का नाम क्या है? एक शहजादे का नाम है अबू बकर बिन अली, एक शहजादे का नाम है उमर बिन अली, एक शहजादे का नाम है उस्मान बिन अली, एक शहजादे का नाम है अब्बास बिन अली। अब मौलाए कायनात ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर क्यों रखा, अपने बेटे का नाम उमर क्यों रखा, अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखा, अपने बेटे का नाम अब्बास क्यों रखा? इसलिए रखा कि जब जब इन बच्चों को पुकारो अपने दोस्त की याद आ जाए, अपने भाई की याद आ जाए, अपने रफीक की याद आ जाए। जब भी पुकारूं अबू बकर इधर आओ तो सिद्दीक अकबर याद आ जाए, उमर इधर आओ उमर फारूक याद आ जाए, उस्मान इधर आओ उस्मान गनी याद आ जाए। इससे बढ़कर मोहब्बत क्या हो मौला अली की कि अपने बच्चों के नाम रखे। तो सिद्दीक अकबर के नाम पर रखा, फारूक आजम के नाम पर रखा, उस्मान गनी के नाम पर रखा। अजीज मोहब्बत की ये मिसाल जिंदाबाद जिंदाबाद, इससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती कि अपने शहजादों के नाम रखे तो अपने दोस्तों के नाम, अपने भाइयों के नाम पर, इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उन्हीं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते। अब ये शहजादे आए तो ऐसे जौहर दिखाए कि यजीदी चूहों की तरह भागने लगे। उसके बाद जब इन्होंने जामे शहादत पेश कर दिया, अब बारी है तो इधर इमाम हसन के शहजादे हैं कासिम बिन हसन बिन अली 19 वर्ष, इधर शहजादे इमाम हुसैन के हैं अली अकबर बिन हुसैन बिन अली 18 वर्ष। अब ये दोनों शहजादों के दरमियान में एक मुसाबका चल रहा है कि मैं पहले कि मैं पहले। ये तो हमने सुना कि अब शहादत के लिए कौन पहले। तभी दो शहजादे खेमे से बाहर निकलते हैं, एक की उम्र है 14 बरस, एक की उम्र है 15 बरस। 14 बरस 15 बरस ये दो शहजादे बाहर निकलते हैं। अब ये दो बड़े शहजादे तैयारी में हैं, तभी सबखत लेकर ये दो शहजादे आगे निकलते हैं। एक शहजादे का नाम है औन और एक शहजादे का नाम है मोहम्मद, जो बीबी ज़ैनब के शहजादे हैं। बीबी ज़ैनब मौला अली शहजादी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे हैं। तब दोनों शहजादे हाजिर होते हैं अपने मामा इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन कहते हैं बच्चे क्या चाहते हो, जाओ खेमे पे जाओ, यहाँ देखते नहीं हो जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, तुम जाओ खेमे में चले जाओ। तो अर्ज करते हैं हम जाने को नहीं आए, हम इजाजत लेने को आए हैं, हम इजाजत के लिए आए हैं, हमें इजाजत दीजिए, हम भी जामे शहादत चाहते हैं, हम भी अपनी कुर्बानी पेश करना चाहते हैं, हम भी अपना जो फर्ज है निभाना चाहते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं तुम्हारी उम्र तो देखो 15 बरस 14 बरस, बच्चों पे जिहाद लाजिम नहीं है, बच्चे जंग में नहीं जाते, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। तो पीछे से आवाज आती है भाईजान कबूल कर लीजिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों को भेजी हूँ, 100 होते 100 को भेज देती है, कबूल कर लीजिए। अब मौला अली के नवासे हैं हजरत जाफर तैयार के पोतरे मैदान में निकले तो लोगों ने कहा कि ये क्या चेहरे देख रहे हैं, ये बच्चे क्या करेंगे। लेकिन जब इन्होंने तलवार चलाई तो बेसाख्ता यजीदी कहने लगे अरे ये तो अली के नवासे हैं, ऐसे दिखता है कि अली आ गए हैं। और लक्ष्मण का वाक़या हमने अली का सुना था, सामने अबू जहल था, हुजूर पाक का इनकार किया तो मौला अली खड़े हो गए। 7 बरस 8 बरस के शहजादे खड़े होकर कहते हैं अगर ये ना माने कोई
کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے کٹنے کو تیار ہوں، میں آپ کے پیچھے کٹنے کو تیار ہوں۔ یہ علی کا وعدہ ہے، جب تک علی کی جان میں جان ہے علی اپنا جان آپ پر قربان کر دے گا۔ یہ علی کا وہ وعدہ آج ان کے نواسے نبھا رہے ہیں، اور ایسے جو ہے جوہر دکھائے کہ یزیدی بھاگ اٹھے، دوڑ اٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کیسے مقابلہ کریں۔ عمر بن سعد نے کہا سنو، تم ان کو سنگل سنگل نہیں مار سکتے، گھیر کر مارو، گھیر کر ختم کرو۔ شہزادوں کو 100 آدمی گھیر رہے، 100 آدمی گھیر کر نیزوں سے برچوں سے مارا۔ شہزادوں نے آواز دی یا خالہ ادرکنی، مامو جان خبر لیجئے ہم زمین پر آ گئے ہیں، ہم نے اپنا کام پورا کیا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، شہزادوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، صفوں میں لٹاتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا صبر ہے، ایک کلمہ امام حمام کا اگر اس کو اپنا لو تو زندگی میں کامیابی ہے۔ ایک ہی جملہ امام فرماتے تھے، اللہ کی طرف توجہ کر کر کہتے تھے یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے مدد کرنے والوں کو، اے بے پناہوں کی مدد کرنے والوں میری مدد فرمائیے، پروردگار میری مدد فرمائیے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر ہمیں سیکھنا ہے، قربانی دینا ہمیں سیکھنا ہے۔ آج آپ سے کوئی جان کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، لیکن کم سے کم وقت کی قربانی تو دے، طاقت کی قربانی تو دے۔ مشن جو حسینی ہے اس کو آگے بڑھائیں، دین کی خدمت کے لیے وقت صرف کریں، قرآن کے لیے وقت صرف کریں، عبادت کے لیے وقت صرف کریں، حضور پاک کی سنت کے لیے وقت صرف کریں۔ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر ہمارا مقصد جمع ہونا، ہمارا کہنا، ہمارا سننا تب تک فائدہ بخش نہ ہوگا جب تک اس کا اثر ہماری زندگی پر نہ ہو۔ اور آخر میں یہ شعر کہتا ہوں، دادا پیر قبلہ نے بڑا خوب کہا ہماری حالت کے لیے کہ جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو، وفا زمانے نے کس سے کی ہے کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے مالک، جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔